طلاق دینی ہی ہے تو صحیح طریقے پر دیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ تاہم طلاق بعض اوقات ایک ضرورت بن جاتی ہے تو اسے ضرورت کی حد تک ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح طلاق دینے کا رواج پڑ گیا ہے وہ درست نہیں۔ ہم غصے میں یا خاندانی جھگڑوں میں بھی طلاق دے ڈالتے ہیں۔ ہم طلاق دیتے وقت اکٹھی 3 طلاق دے ڈالتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور دوبارہ اس شوہر کے ساتھ نکاح ہونے کی صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ عورت عدت طلاق گزارنے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور وہ دوسرا مرد اس کے ساتھ حق زوجیت قائم کرنے کے بعد فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دے۔ پھر عدت گزر جانے کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق دینے کا احسن طریقہ: بیوی کو ماہواری سے پاک ہونے کے بعد حق زوجیت ادا کیے بغیر صرف 1 طلاق دیں، پھر عدت بغیر رجوع کیے گزر جانے دیں اور مزید طلاق نہ دیں۔ یہ طلاق دینے کا احسن طریقہ ہے۔ 1 یا 2 طلاق کے بعد رجوع کا طریقہ: نمبر 1، قولاً، یعنی عدت کے اندر صرف زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کیا۔ نمبر 2، عملاً، یعنی اپنے کسی عمل کے ذریعے رجوع کریں، چھونا یا بوس و کنار۔ یاد رہے، ہنسی مذاق میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر مریض بحالت ہوش و حواس طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ گونگا اگر لکھ کر طلاق دے دے یا اشارے سے طلاق دے دے تو اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر کی ہدایت پر وکیل طلاق نامہ لکھ دے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ فون پر طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ خیال درست نہیں کہ اگر بیوی موجود ہوگی تو ہی طلاق ہوگی، ورنہ نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ طویل جدائی کے بعد نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ شوہر چاہے پوری عمر جدا رہے، طلاق دیے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔